کنز المدارس بورڈ کے حوالے سے پوچھے جانے والے جو سوالات ہیں ان میں سے کچھ کے جوابات۔ پہلا سوال یہ ہے، جو طلبہ کرام جامعۃ المدینہ اور بورڈ کے اعتبار سے یعنی تنظیم المدارس کے اعتبار سے وہ برابر ہیں، یعنی ان کے دونوں کا درجہ برابر ہے، وہ کون سے پیپر دیں گے؟ مثال کے طور پر جیسے کوئی طالب علم ہے، وہ درجہ ثانیہ میں ہے یعنی دوسرے سال میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیم المدارس کے اعتبار سے اس نے عامہ اول کے پیپر دے دیے تھے، اب وہ عامہ دوم کے پیپر دے گا، تو یعنی اس کے دونوں درجات برابر ہیں، تو وہ کون سے پیپر دے گا؟ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ وہ صرف کنز المدارس، اگر اس نے اس سال کنز المدارس کے حوالے سے داخلہ بھیج دیا ہے تو صرف اس سال کنز المدارس کے ہی پیپر دے گا، جامعۃ المدینہ کے اس کو پیپر دینے کی حاجت نہیں، وہ کنز المدارس کے پیپر دے کر ہی دونوں اسناد حاصل کر لے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ طلبہ کرام جو جامعہ کے اعتبار سے تو آگے ہیں اور بورڈ کے اعتبار سے پیچھے رہ چکے ہیں، یعنی انہوں نے کسی سال پیپر نہیں دیے تنظیم المدارس کے یا کسی اور بورڈ کے، تو وہ کیا کریں، وہ کون سے پیپر دیں گے؟ جو طلبہ کرام اس طرح کے ہیں، یعنی وہ جامعہ کے اعتبار سے مثال کے طور پر چھٹے درجے میں ہیں اور بورڈ کے اعتبار سے وہ تیسرے درجے میں ہے، تو ایسے طلبہ کرام کیا کریں گے کہ وہ اپنے جامعۃ المدینہ کے جو پیپر ہوں گے وہ اپنے دیں گے درجات کے اعتبار سے، یعنی چھٹے درجے میں ہے تو چھٹے درجے کے پیپر دیں گے، اور اگر وہ پیچھے جو درجات ان کے بورڈ کے اعتبار سے ہیں تو وہ بورڈ کے اعتبار سے جو پچھلا درجہ ہے، تیسرا ہو، چوتھا ہو، پہلا ہو، دوسرا ہو، تو وہ اسی درجے کے پیپر کنز المدارس بورڈ کے دیں گے، ان کو 2 پیپر دینے ہوں گے۔ جن طلبہ کرام نے 2 بورڈ کی طرف سے داخلہ بھیج دیا ہے وہ کس بورڈ کے پیپر دیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ اس سوال کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جن طلبہ نے دو بورڈ کی طرف سے پیپر بھیج دیے ہیں تو بورڈ کا اصول یہ اپنا داخلہ بھیج دیا ہے، تو بورڈ کا اصول یہ ہے کہ وہ ایک سال میں ایک ہی بورڈ کی طرف سے پیپر دے سکتا ہے، چاہے تو وہ کنز المدارس کی طرف سے دے، چاہے تو تنظیم المدارس کی طرف سے دے۔ اگر وہ دونوں بورڈوں کی طرف سے دے دے گا تو اس کے لیے بعد میں آزمائش ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ہی جو نام ہے وہ ایک مرتبہ ایک بورڈ کی طرف سے ہوگا، نہ کہ دونوں بورڈوں کی طرف سے۔ آگے ہے وہ طلبہ کرام جنہوں نے سال اول تو تنظیم المدارس سے یعنی کسی بھی کلاس کا سال اول تنظیم المدارس کی طرف سے پاس کیا ہے، اب سال دوم کنز المدارس کی طرف سے دیں گے تو اس کو سند کون سی ملے گی؟ ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ 2 سال مکمل ہونے کے بعد ہمیں ایک سند ملتی ہے، ہر سال ویسے رزلٹ کارڈ ملتا ہے، 2 سال مکمل ہونے کے بعد ایک سند ملتی ہے کہ اس نے میٹرک مکمل کر لیا ہے، اس نے اسی طرح آگے اس کو 2 درجات کی یعنی ایف اے مکمل کر لیا ہے، بی اے مکمل کر لیا، آخر میں ایم اے کی سند ملتی ہے، تو ہمیں کل 4 اسناد ملتی ہیں اور 8 رزلٹ کارڈ ملتے ہیں۔ رزلٹ کارڈ تو ہر سال کے اعتبار سے ہوگا، جس سال کے بورڈ سے دیں گے تو ہم سند کس بورڈ سے ملے گی؟ مثال کے طور پر کسی نے پہلا سال تنظیم المدارس کی طرف سے پیپر دیا ہے، اب دوسرے سال میں وہ کنز المدارس کی طرف سے پیپر دے گا تو اس کو کیا تنظیم المدارس کی طرف سے سند جاری ہوگی جو 2 سال بعد ملتی ہے پھر کنز المدارس کی طرف سے، تو اس کو کنز المدارس کی طرف سے سند ملے گی، یعنی آخری دوسرے سال کے سال دوم کے پیپر جس بورڈ سے اس طالب علم نے دیے ہیں اس کو اسی بورڈ کی طرف سے سند جاری ہوگی۔ جامعۃ المدینہ کے پیپروں کا پیٹرن کیا ہوگا؟ کیا پچھلے سالوں کی طرح پورے سال کے نصاب میں سے پیپر آئے گا؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ تو جامعۃ المدینہ کے پیپر جو ہیں وہ اس سال جو ہیں وہ کنز المدارس کے پیٹرن کے مطابق ہی ہوں گے، اور کنز المدارس کا جو نصاب ہے ششمائی ثانی کے نصاب میں سے ہی ہوں گے، جو کتابیں اب پڑھائی جا رہی ہیں کنز المدارس کے نصاب کے مطابق انہی کتابوں میں سے اس کے پیپر ہوں گے۔ کیا پیپروں کے لیے 80% حاضری ضروری ہے؟ اس حوالے سے ابھی فی الحال بات چل رہی ہے۔ فی الحال اس سال کے لیے یعنی 2021 کے جو طلبہ کرام جو پڑھے ہیں وہ 2022 کے شروع میں جو ابھی پیپر دے رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 80% حاضری ہو۔ آئندہ سال سے بورڈ کی اس والے سے جو پالیسی ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ آگے سوال ہے، اگر کسی مدنی اسلامی بھائی نے جامعۃ المدینہ کا ہی پڑھا ہو تو کیا اب تو اسے ڈبل ایم اے کی سند ملے گی؟ یعنی اس نے صرف جامعۃ المدینہ ہی کا پڑھا، کبھی بھی تنظیم المدارس کی طرف سے کسی اور بورڈ کی طرف سے اس نے پیپر وغیرہ نہیں دیے، تو ایسے کو کیا جامعۃ المدینہ اپنے طور پر اس کو مدنی ہونے کی جو سند دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈبل ایم اے کی یعنی کنز المدارس کی طرف سے بھی سند ملے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ سے سال اول سے پڑھنا پڑے گا، سال اول سے لے کر یعنی عامہ سال اول سے لے کر وہ عالمیہ سال دوم تک کے پیپر دینے کے بعد پھر اس کو ڈبل ایم اے کی سند ملے گی۔ کیا ایک سال میں 2 درجات کے پیپر دیے جا سکتے ہیں؟ بعض طلبہ کرام جو آگے پیچھے ہیں نا، جن کے یعنی جامعۃ المدینہ کے اعتبار سے آگے ہیں، بورڈ کے اعتبار سے وہ پیچھے ہیں،
تو ان کا یہ ذہن ہے کہ وہ ایک ہی سال میں ان سے 2 درجات کے پیپر لے لیے جائیں، یعنی وہ مثال وہ اگر 5ویں درجے میں ہے تو اگر انہوں نے 4تھے درجے کے پیپر دینے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے 4تھے درجے کے پیپر لے لیے جائیں اور 5ویں درجے کے بھی لے لیے جائیں۔ تو اس طرح نہیں ہوگا۔ جو بورڈ کا اس کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ 1 سال کے اندر ایک ہی درجے کا پیپر دے سکتے ہیں، ایک ہی کلاس کے پیپر دیں گے، دو درجات کو ایک ہی جگہ پر جمع نہیں کر سکتے۔ اور جو سند ہوگی آپ کی آخر میں جو آپ کو سند 2 سال بعد جاری ہوتی ہے، وہ بھی اس کا بھی یہی اصول ہے، یعنی یہ بورڈ کا اصول ہے، یہ حکومت کے قانون کا اصول ہے، یہ کسی جامعہ کا یا کسی مدرسے کا اصول نہیں ہے کہ جس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی بندہ کر سکے۔ آگے دیگر اہل سنت کے جو طلبہ کرام کنز المدارس کی طرف سے پرائیویٹ امتحانات دینا چاہیں تو وہ کیسے دیں؟ فی الحال اس حوالے سے اس سال تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ اس میں پیپر دے گا۔ اس سال صرف جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہی اس میں پیپر دیں گے۔ اگلے سال سے اس حوالے سے انشاءاللہ پالیسی وغیرہ جاری ہوگی۔ فارغ التحصیل مدنی اسلام بھائی کس طرح سے ڈبل ایم اے کی سند حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو اگر انہوں نے مثال کے طور پر تنزیل مدارس کے اعتبار سے بھی ان کو سند مل چکی ہے فارغ ہونے کے بعد، 4 ان کے پاس اسناد موجود ہیں اور 8 ان کے پاس رزلٹ کارڈ موجود ہے، تو وہ کس طرح حاصل کریں؟ تو ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو آخری 2 سالوں کے عالمیہ سال اول عالمیہ سال دوم کے پیپر دینے پڑیں گے۔ پیپر دینے کے بعد پھر ان کو کنز المدارس بورڈ کی طرف سے ڈبل ایم اے کی سند مل سکے گی۔ اسی طرح جو طلبہ کرام جامعۃ المدینہ کے اعتبار سے آگے پیچھے ہے، یعنی ان کے درجات آگے پیچھے، تو ان کو چاہیے کہ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو جامعۃ المدینہ کے اعتبار سے آگے ہیں، کنز المدارس کے اعتبار سے پیچھے ہے، تو وہ 12 ماہ کا ایک سال قافلہ کر لیں۔ تو اس اعتبار سے امید ہے کہ وہ برابر ہو جائیں گے، یا پھر جو آگے جن بورڈ کے اعتبار سے آگے، یعنی انہوں نے پہلے 12 ماہ کر لیا تھا اور بورڈ کے پیپر لگاتار دیتے رہے، تو ان کے لیے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 1 سال بورڈ کے پیپر نہ دیں، وہ صرف جامعۃ المدینہ ہی کے پیپر دے کر اپنا درجہ آگے کر لیں، اور پھر آخر میں اگلے سال سے بورڈ کا پیپر دے کر اپنے ایک ہی پیپر یقینی بنائیں۔ اس طرح ان کو ہر سال آزمائش ہوگی کہ وہ تیاری کسی اور کتاب کی کریں گے، پورا سال کوئی اور کتاب پڑھیں گے، آخر میں ان کو پیپر دیتے وقت دشواری ہوگی اور ان کی اس طرح پوزیشن بھی متاثر ہوگی۔